عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، جس کا عنوان اسلامی اخوت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی مشق کو حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق: درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ اسلامی بھائی چارہ خالی جگہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ درست جواب: امت مسلمہ۔ دنیا اور آخرت کی خالی جگہ کا راز اسلامی اخوت میں پوشیدہ ہے۔ درست جواب: کامیابی۔ ہر مسلمان دوسرے خالی جگہ کا بھائی ہے۔ درست جواب: مسلمان۔ دو مسلمانوں کے درمیان اگر خالی جگہ ہو جائے تو ان کی صلح کروا دیں۔ درست جواب: ناراضی۔ اسلامی اخوت سے خالی جگہ کی فضا قائم ہوتی ہے۔ درست جواب: اتحاد و اتفاق۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ اسلامی اخوت سے کیا مراد ہے؟ اسلامی اخوت سے مراد ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت میں کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی زبان، رنگ، نسل اور ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلامی اخوت کے کوئی سے 3 فائدے لکھیں۔ اسلامی اخوت سے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اسلامی اخوت کو اختیار کرنے سے ہمارا معاشرہ خوشحالی کی راہ پر چل سکتا ہے۔ اخوت کو اپنانے سے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اخوت کے متعلق ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ بے شک سب اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت کے کوئی سے 3 تقاضے لکھیں۔ اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، ان کی ضروریات پوری کریں اور اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو ان کی تکلیف دور کریں۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسلامی اخوت کی اہمیت لکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک سب اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت کا رشتہ زبان، رنگ، نسل اور وطن وغیرہ سب رشتوں سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہے۔ یہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی بناتا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ حقیر خیال کرتا ہے۔ اسلامی بھائی چارہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص فضل ہے جس سے مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود مسلمان پر آنے والی تکلیف کو دوسرا مسلمان اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کی نعمتیں خرچ کر دیتے تو یہ جذبہ حاصل نہ کر پاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اخوت اسلامی کے واقعات تحریر کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسلامی بھائی چارے کی تعلیمات دیں بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلامی بھائی چارے کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان اخوت کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتے، جسے مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی اخوت کی یہ مثال رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس مواخات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گیا اور اپنے تمام مال و اسباب میں سے آدھا اپنے مسلمان بھائی کو دینے کی پیشکش کی، لیکن صحابہ کرام نے مزدوری اور تجارت کو ترجیح دی۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل اور زبان کے امتیاز اور فرق کو ختم کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سردار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جس سبق کی ہم نے مشق کو حل کیا وہ تھا اسلامی اخوت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو ہم نے بڑا بآسانی حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کی جو مشق کو بار بار حل کریں گے، پریکٹس کرنے سے، بار بار کوشش کرنے سے مشق مزید آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔